میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے غلط کام کیا اور بچہ کہتا ہے کہ نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی غالباً دیہات میں اگر کوئی لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے وہ یہ کہیں گے یار بچوں کو کتنا سر پہ چڑھا رہے ہیں. میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اکثر والدین کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نا بچے کا کمپیوٹر اور موبائل اپنے سامنے رکھیں اور اسے کہیں یوز کرو. تو میرا سوال یہ ہے کہ ساری زندگی شاید پرائیویسی بھی ایک چیز ہے. میں پوچھ رہا ہوں ساری زندگی اس بچے نے اسکول جانا ہے, اس نے دوستوں سے ملنا ہے, اس نے باہر نکلنا ہے, اس نے کھانا کھانے جانا ہے, اس نے کل کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے. اچھا وہ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ ایک قسم کا باؤنڈ ہو جائے گا. عادت کہ والدین کے سامنے ہی فون یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل والدین کے سامنے اگر وہ کوئی وقت ضائع کرنے والی کام کرے گا تو اس کا اندر سے گلٹ فیل ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. تو وہ آپ اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں گلٹ اس چیز کے ساتھ, تو پوری زندگی اس کو گلٹ فیل ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں فرض کریں آپ بیٹے ہیں میرے, اب میں نے آپ سے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ میرے سامنے اور کرو کمپیوٹر یوز, ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ پہ ایک تو یہ کہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, دوسرا یہ کہ میں آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کے یوز کر لو, اس کے بعد نہیں ملے گا تو بیٹے کا نہیں ملے گا, باپ کا نہیں ملے گا, بھائی کا نہیں ملے گا, ماں کا نہیں ملے گا تو دوست کا مل جائے گا, اسکول میں مل جائے گا. ایسا ہی ہوگا نا, کسی دوست کے گھر جائے گا تو مل جائے گا. اب آپ نے کیوریوسٹی پیدا کر دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ جو والدین نہیں چاہتے کہ میں یہ دیکھوں. تو کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو بچے کے ساتھ اوپنلی ہر وہ بات کر دینی ہوگی جو آپ اس کو نہیں دکھانا چاہتے. یعنی بات کرنی ہوگی, آپ یہ بتائیں گے کہ بیٹے یہ ہے فون, ایک سرٹن ایج میں 5-6 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہا, میں نے خود اپنے بچوں کو 17 سال سے پہلے فون نہیں دیا اس ایج میں بھی, لیکن ایسے نہیں کہ میں نے ان کو روک دیا, ایسے بھی نہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں دینا, نہیں, میں نے ان سے گفتگو کی اور میں نے کہا کہ میں کیوں نہیں دینا چاہتا, ٹھیک. اس پہ ڈائلاگ کریں گے, بات کریں گے, میں اپنی بات رکھوں گا اور یو ہیو ٹو کنونس می ناٹ فار گیٹنگ دا فون, بلکہ اس کے لیے کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے یا نہیں, دلیل کی بنیاد. ہاں, تو مجھے کامیابی ہوئی, لیکن میں نے دوسرا کام بھی کیا. جب 17 سال کی عمر میں دے دیا, میں نے آج تک کبھی اپنے بچوں کا فون چیک نہیں کیا, کیونکہ میرے نزدیک اس کا کسی میرے سمجھانے, میرے بتانے, میرے اتنے اوپن ہونے, میرے دلیل سے بات کرنے اور سب چیزیں اس کے سامنے رکھ دینے کے باوجود بھی اس کا غلطی کر لینا از نیچرل, لیکن اس کا یہ کانفیڈنس مار دینا کہ میرا باپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا. فرض کریں مجھے کسی جگہ پہ شک ہو گیا, فرض کر لیں, تو میں اس کو موضوع نہیں بناؤں گا, میں یہ دوبارہ یاد دہانی کراؤں گا, یاد دہانی کا لفظ بول رہا ہوں کہ بیٹے آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں تو آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں اور جو آپ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو. یعنی میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے غلط کام کیا اور بچہ کہتا ہے کہ نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی غالباً دیہات میں اگر کوئی لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے وہ یہ کہیں گے یار بچوں کو کتنا سر پہ چڑھا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی وہی وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا زمانہ, یہ بھی بالکل وہی بات ہے. کون سے ماں باپ ہیں سخت ترین بھی جن کے بچے ان کے سر پہ نہیں چڑھے ہوئے ہوتے؟ اور بھائی بچہ ہے ہی. جواد بھائی ہم جو پرانے زمانے کے سنتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ والد صاحب دروازے سے انٹر ہوتے تھے تو لڑکیاں وہ دوپٹے ڈھونڈنا شروع کر دیتے تھے, تو لڑکے چھپنا شروع ہو جاتے تھے. انہی کی اولاد ہیں آپ اور میں. وہ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم ایسے تھے, لٹمس ٹیسٹ پہ رہیں آپ کمر ڈیٹیریٹ ہو ایک چکے. منٹ کمر, لٹمس ٹیسٹ پہ رہے نا, آپ کا جملہ لے لیا اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی کہا جا رہا ہوتا ہے. معاشرہ اچھا ہے کہ برا ہے اس وقت؟ پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ جو مسئلہ ہوتا ہے ہم وہ نے تو اسی یہ پہ بات کہتا ہے کی کہ ہے نا معاشرہ خراب. سر, سوال یہیں سے کیا نا. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, آپ نے سوال رکھا ہے, سب یہ کہتے اس کا مطلب ہے دیر از این ایشو, کوئی تو پرابلم ہے نا, ہے تو پھر
تربیت تو وہاں پہ ہوئی بھی تھی نا, لوگ اندر گھس جاتے تھے, دوپٹے لے لیتے تھے, بات نہیں کرتے تھے, آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے, کٹ کھا کے گھر پہ بیٹھ جاتے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. تو پروڈکٹ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ غلطی کو کہاں سے اپروچ کہاں سے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا وہاں کوئی غلطی تھی کیونکہ ہم ان کا پروڈیوسر, ہمارے بچے ہمارا پروڈیوسر, تو یا وہاں کوئی غلطی تھی یا ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں. بچہ وہ تو آپ کی گود میں بالکل کلین سلیٹ کی طرح ڈال دیا جاتا ہے, سوائے چند ایک چیزوں کے جو خدا نے اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہیں, اس کی نیچر میں ہیں, اس کے اندر موجود ہیں, بلٹ ان ہیں. اس کے علاوہ تو آپ کر رہے ہیں. تو پھر اگر وہ والی بات ٹھیک تھی اور معاشرہ وہی تھا تو اس کا پروڈیوس بہت اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے تھا. اور اگر آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہ ٹھیک ہے اور ہم بچوں کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہتے یا نیچے اتار دینا چاہتے ہیں, پھینک دینا چاہتے ہیں, جو واٹ ایور اٹ از, تو پروڈکٹ نہیں ٹھیک نکل رہی. دیکھیں میں نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور میں کچھ چیزیں بنا رہا ہوں اور وہ ساری چیزیں ٹیڑھی میڑھی بن رہی ہیں, تو یا میں ٹھیک نہیں ہوں یا میرا ٹیکنیشین ٹھیک نہیں ہے یا مشینری ٹھیک نہیں ہے, کچھ تو ہو رہا ہے. سم تھنگ از رانگ. اچھا, آپ کی گفتگو سے آپ پلیز بات کیجیے گا, میں ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ پروڈکٹ جو خراب ہو رہی ہے تو سارا نہیں تو بہت بڑا حصہ والدین کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے. اس پوری گفتگو میں ہم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ بچوں کا جو غلط رویہ ہے والدین بات ہی نہیں کرنی. دیکھیں میرے نزدیک بچہ 5 6 7 سال کی عمر تک, اب تو سائیکالوجسٹ بھی یہی بتا رہے ہیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, وہ اپنی بیسک شخصیت بنا چکا ہوتا ہے. تو کیا اس عمر میں بھی بچہ وہی ہوتا ہے جو آج ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جو آپ نے لاڈ پیار میں گزار دیا, سر پہ تو وہاں چڑھایا آپ نے, جہاں پر آپ نے سر پہ نہیں چڑھانا تھا, جس وقت وہ ڈیولپ کر رہا تھا, جس وقت وہ امپروو کر رہا تھا, وہاں تو آپ کا وقت گزر گیا اس کو لاڈ پیار کرتے. ایون گاؤں میں تو بچہ گالی دے تو دادیاں خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچہ, تو ابھی تو چھوٹا ہے. دیکھیں اور آپ بار بار جب گاؤں کی مثال دیتے ہیں نا تو اس میں ایک پرابلم ہے. دیکھیں وہاں مسئلہ یہ تھا, یا پرانے وقت کیونکہ ہماری روایت ہے ہی وہاں پہ, ہاں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت صرف یہ نہیں کہ لوگ مختلف پیدا ہو رہے تھے, لوگ ایک ہی جیسے تھے, دماغ ایک ہی جیسا تھا, خدا نے وہی بنیادی انسانی شخصیت وہی بنا کر بھیجا تھا, بچے کا دماغ, اس کا ہارڈ ویئر سب کچھ ویسے ہی چل رہا تھا. فرق تھا اس کے اس ماحول کا کہ مثال کے طور پر اس وقت ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ تمہیں فجر کے وقت اٹھنا ہے, گائے کا دودھ دھونا ہے اور تمہیں جا کے پانی بھر کے لانا ہے اور جا کے کھیتوں میں کام کرنا ہے, اور دوپہر کو تمہاری ماں یا کوئی بیوی یا بہن یا کوئی چیز وہ آپ کو روٹی وہاں پہنچا دے گی, وہ کھا لیں اور شام کو اپنے گھر آ جانا ہے, مغرب کی نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے, عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور سو جانا ہے. آپ کی ٹوٹل انفارمیشن اور آپ کا سارے کا سارا علم وہ تھا چوپال سے, حویلی سے, تھڑے سے, کھیت سے, کھلیان سے, چاچے سے, مامے سے, تائے سے, باپ سے, بس. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا علم امریکہ کی کسی ایک ریاست کے کسی ایک گاؤں میں بیٹھ کر یوٹیوب بنانے والے ایک بندے سے بھی آ رہا ہے. یہ فرق ہے نا, اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, اس میں شامل ہونا پڑے گا. مثال کے طور پر میں نے ابھی یہ سجاد صاحب نے 2 فلاسفرز کا نام لیا, نہیں رہ سکتے یہ, تو میں نے ان سے کیا کہا, ابھی صبح میں اپنی بہن سے بات کر رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں, یہ پڑھاتی ہیں اسلام آباد ہوتی ہیں روٹس میں, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی انسانی شخصیت پہ بہت اچھا کام کیا ہوا, کسی کا بھی, میں نام نہیں لے رہا, کسی یورپین فلاسفر کا, کسی امریکن, کسی برٹشر, کسی انڈین, اب وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کے پاس ٹیسٹ بھی ہوگا, اس نے چیزیں بھی کی ہوں گی, اس کے پاس اس کا ایویڈنس ہوگا, واٹ ایور ڈیٹا ہوگا. وہ میری ماحول, میرے لوگ, میری اپ برنگنگ کے لحاظ سے بھی ایسے ہی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں میں لوں گا, کچھ چیزوں کو میں خود اینالائز کروں گا, اپنے ماحول میں اس کو ڈھالوں گا, اپنے لحاظ سے دیکھوں گا اور پھر اس کے اوپر کام کروں گا. میں کسی کے کام کو اس جگہ نہیں رکھ رہا کہ وہ کم, لیکن میرا اپنا ایک ماحول بھی ہے نا. تو جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب مسئلہ کیا ہے, کھیت وہی ہے, کھلیان وہی ہے, گائے وہی ہے, دودھ دھونا ہے, پانی لے کے آنا ہے, ٹیوب ویل چلانا ہے, صبح فجر کے وقت جا کر کھیت کھلیان کو پانی دینا ہے, لیکن ساتھ میں فون بھی ہے, ساتھ میں ٹی وی بھی ہے, کیبل بھی پہنچ گئی ہے, ڈش انٹینا بھی پہنچ گیا ہے,
انفارمیشن بھی آ رہی ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس کو سر پہ نہیں چڑھاؤں گا اور اس کو یہ نہیں کروں گا کیونکہ جس بیٹے کو آپ نے صبح کھیت میں بھیج دیا ہے وہ فون استعمال کر رہا ہے یا کچھ پریکٹیکل غلط کر رہا ہے. اب یہ آپ کے اس میں نہیں ہے تو وہ اچھا ہو گیا ہے, تربیت اچھی ہو گئی ہے تو وہ اپنی خلوت میں بھی ٹھیک ہے, ورنہ وہ اپنی جلوت میں بھی وہی کچھ ہوگا جو کہ. کیونکہ یہ جو پوسٹ کووڈ ورلڈ ہے اور یہ جو ابھی کی جنریشن ہے, ابھی ہم جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں ہم اس چیز کو اوور لک کر رہے ہیں کہ بچے کے پاس اگر وہ اپنے بیڈ روم میں بھی ہے تو وہ ایک اسپیس شیئر کر رہا ہے گلوبلی لوگوں کے ساتھ, جس میں اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے, جس میں وہ کلچر اپلیکیبل نہیں ہے جو ہمارے اوپر اپلیکیبل تھا ایز ایڈلٹس. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ یہ انیویٹیبل بات ہے. اب کچھ بھی ہوتا ہے تو کلاسز آن لائن چلی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص, زیادہ تر اربن ایریاز میں بھی اور اب تو رورل ایریاز میں بھی, کہ کتنے % لوگ ہیں پاکستان کے ہو ہیو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ اپنی ایک آئیڈینٹی اور ایک کلچر جو کہ گلوبل کلچر ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کی پیرنٹنگ کے اوپر اوپن کرٹیسزم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اکوپ کرنا ہے صرف کرٹیسزم نہیں ہے, دوسری پیرنٹنگ سٹائل بھی اب اس کے ہاتھ میں. ایگزیکٹلی, اس کے پاس یہ بھی پتہ ہے اس کو کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے, کہ آپ کے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل کے اپوزیشن میں کیا ایسی چیز ہے جن کے بچے اینڈ دے ٹاک ٹو دوز پیپل کہ وہ خوش ہیں اور دے آر ہیپی اینڈ دے ایکچولی ریسپیکٹ میں دیئر آپ کو پیرنٹس. بتاؤں جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں نا, آپ دیکھیں یہ بھی اسی مسئلے کا ایک یعنی حصہ بنتی ہے. کیسے کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ ایک طرح سے پیرنٹنگ کر رہے ہیں اور چیزیں بتا رہے ہیں, اور ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کر اس کے فون پر جا کے اسے بتا رہے ہیں کہ تمہارے والدین یہ کام نہیں کر سکتے, یا جب تم ماں اور باپ بن جاؤ تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو اسی سے اندازہ کریں کہ اب 2 پوائنٹ آف ویوز تو اس کے پاس جا رہے ہیں نا. وہ میری اور آپ کی گفتگو بھی سن رہا ہے اور وہ یہ بھی اچھا, اس کا مطلب ہے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ, جیسے قمر نے کہا نا کہ آپ ریلیٹ ہی نہیں کر رہے گاؤں والے کے ساتھ, بالکل ایسے ہی جو وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایکچولی مجھے سن رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اب یہ لوگ شہروں میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ایسے بھی باپ ہوتے ہیں. تو اب کمپیریزن آ گیا, اب اس سے والدین ہی کو لڑنا ہے. دیکھیں ہم اس پہ کریں گے, الگ سے بات کریں گے کہ بچوں کی ذمہ داری کیا ہے. میں اس سے یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں, یہ نہیں کہہ رہا. میں اس وقت بات کر رہا ہوں 6 7 سال 8 سال تک کا بچہ جو والدین پر ڈپینڈنٹ ہے, جو سب کچھ والدین سے لے رہا ہے, جو انہی سے سیکھ رہا ہے, انہی کو دیکھ رہا ہے, انہی کو محسوس کر رہا ہے, انہی سے محبت لے رہا ہے, انہی سے نفرت لے رہا ہے, انہی سے معاملہ فہمی لے رہا ہے, انہی سے معاملے کو حل کرنے کا کوئی طریقہ اڈاپٹ کر رہا ہے, انہی سے ڈائلاگ لے رہا ہے, انہی سے گفتگو لے رہا ہے, انہی سے ہار اور جیت کیا ہوتی ہے اس کو سیکھ رہا ہے. سو یہ وہ سارا کچھ ہے جو آپ کے پاس, یو ہیو اے بگ اسپیس. اس وقت آپ سر پر چڑھاتے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں کہ نارمل رکھیں, اور جب سر پر چڑھانے کا وقت آتا ہے تو اتار پھینکتے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو سر پہ چڑھاتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں اب عمر ہو گئی ہے, ان کو اب یہ سمجھنے لگ گئے اب نہیں سر پہ چڑھانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں پہلے نہیں سر پر چڑھانا چاہیے, پہلے گفتگو کرنی ہے, بات کرنی ہے, محبت دینی ہے, الفت دکھانی ہے, ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے, اس کو ساتھ لے کے چل پڑنا ہے, اس کی انگلی پکڑ لینی ہے, اور آپ کو کمپرومائز کرنا ہے اس وقت. اب اگر آپ نے وہاں سے وہ جو بیسک پنیری بنانی تھی نا وہ بن گئی ہے نا, اب آگے معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں. پھر آپ سر پہ چڑھائیں نہ چڑھائیں, ساتھ چلیں نہ چلیں, پھر وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو لے کر چلنا.